آپ کا اور ہمارا نظریہ ہے وفات کے بعد انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجیے عقیدہ حیات النبی پر. عقیدہ حیات النبی غیرت سے جواب دیجیے. حیات النبی. ہاتھ کھڑے کر کے مجھے جواب دیجیے ایک بار پھر. عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی. کھول کے کہنا چاہیے. میں تو بعض اوقات کہتا ہوں کہ ہمارے جلسے میں اگر مسلمان آتے ہیں تو بولیں، مہمان آتے ہیں تو خیر دلائل سنیں. ہم مہمانوں سے مخاطب نہیں ہیں، ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں. توجہ. اپنا عقیدہ ہو تو کھل کے اظہار کرنا چاہیے. کسی سے پوچھو تیری قوم کیا ہے، باپ دادے تک بندہ بتا دیتا ہے. کس سے پوچھے تیری زبان کیا ہے، سب کچھ بتا دیتا ہے. پوچھے علاقہ کیا ہے، وسیب کی سب کچھ بتا دیتا ہے. پوچھیں آپ کا مذہب اور مسلک کیا ہے، جی ایسا بس مسلمان ہے. بھائی دو باتیں ہیں، یا تو عقیدے سے ناواقف ہے یا تجھے عقیدہ بتانے سے بغض ہے. نہ ہمیں بغض ہے اور نہ علماء دیوبند عقیدے سے ناواقف ہے. ہم سب ساتھی پورے ایمان سے اور جذبے سے اور پوری طاقت سے جواب دے. عقیدہ حیات النبی زندہ باد. ابھی آواز نہیں ہے، ٹریفک چوک تک جانی چاہیے. عقیدہ حیات النبی زندہ باد. جوانو جوانی کا جواب دو. عقیدہ حیات النبی زندہ باد. بزرگوں احترام سے جواب دو. عقیدہ حیات النبی زندہ باد. جن کا ارادہ جنت میں جانے کا ہے وہی بولے عقیدہ حیات النبی زندہ باد. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. یہ جو ہم عقیدہ حیات النبی پر بات کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وفات کے بعد انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. خصوصاً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وفات حسرت آیات کے بعد گنبد خضرا کے سائے میں روضہ اقدس میں قبر مبارک میں یوں زندہ ہیں کہ اگر قبر پہ حاضر ہونے والا صلاۃ و سلام پڑھے تو رسول اللہ خود سنتے ہیں. ہم سے سوال ہوتا ہے کہ نبی زندہ ہے، اس لفظ کے ساتھ حدیث تو موجود ہے. مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 124 اہل انبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، صحیح حدیث موجود ہے. لیکن آیت میں نبی کا لفظ نہیں ہے، شہید کا لفظ ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ. ان دو آیات میں رب العزت نے ارشاد فرمایا. پہلی آیت میں 3 باتیں فرمائی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید کو مردہ نہیں کہنا. اللہ ہم مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا بل احیا، اسے زندہ کہنا ہے. اللہ یہ زندہ ہوتا تو خود چلتا، زندہ ہوتا تو خود قبر میں جاتا، زندہ ہوتا تو نبضیں چلتی، زندہ ہوتا تو دل دھڑکتا، زندہ ہوتا تو سانسیں چلتی. اللہ بل احیا تو مانتے ہیں زندہ ہے، لیکن زندہ کیسے ہے؟ نبض تو نہیں چلتی، دل تو نہیں دھڑکتا، سانس تو نہیں چلتی، زندہ کیسے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں شعور نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنی باتیں ہو گئی؟ جواب دیجئے کتنی ہو گئی؟ پہلی بات وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردہ نہیں کہنا. اللہ کیا کہیں؟ بل احیا، زندہ کہو. اللہ زندہ کیسے ہے؟ نظر تو نہیں آتا. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں آئے گی. آج جو بندے کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن مانتے ہیں، وہ ان تینوں لفظوں کے پے در پہ انکاری ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردہ نہ کہنا. ان کا سارا دن لگتا ہے مردہ ہے مردہ ہے. اللہ فرماتے ہیں بل احیا، زندہ کہو. ان کا سارا دن لگتا ہے زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. یہ ہمیں کہتے ہیں مناظرہ کرو اور سمجھا کے دکھاؤ. ایسی بات نہیں ہے جی، مناظرہ کرو جی، سمجھا کے دکھاؤ. میں مناظرے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. یاد رکھے میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر، اس چمکتے ستاروں کے آسمان کے نیچے کسی ماں کی کوکھ نے وہ آج تک بیٹا پیدا نہیں کیا جو علماء دیوبند کو دلائل میں پھنسا جائے. مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالواحد نقشبندی
مناد علیہ السلام حضرت مولانا عبد الواحد صاحب قریشی، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، عقیدہ حیات النبی. تو دلیل کی دنیا میں بات کرنا بہت آسان ہے، ایسے باتیں کرنا اعتراض. سنیے ذرا، تو جب ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ رب نے فرمایا مردہ نہیں کہنا، رب نے فرمایا زندہ کہنا ہے، رب نے فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی مانو. ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا مولانا سمجھ کیوں نہیں آئے گی؟ میں نے کہا پتر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں سمجھ نہیں آتی، ماننا پڑتا ہے. کہتے کوئی مثال؟ میں نے کہا تیرے کندھے پر کیا، اچھا چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے کندھوں پر کیا بیٹھے ہیں؟ کیا بیٹھے ہیں؟ کیا بیٹھے ہیں؟ سب بتائیں کیا بیٹھے ہیں؟ کس جگہ بیٹھے ہیں؟ کہاں پر؟ پکے ہو؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ کندھوں پر. آپ نے اوپر قمیض پہن لیا، اب فرشتہ چھپ گیا ہوگا. نہیں، دلیل دو، دلیل دو نا. آپ مجھے سمجھائیں. آپ کہتے ہیں جو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہمیں سمجھاؤ. میں کہتا ہوں ذرا پہلے اپنے مونڈے کو حل کر چا اگلی گل بات. ذرا کندھے پر دیکھتے ہیں. اگر کہتے ہو کندھے پر فرشتہ ہے، اوپر قمیض آئی ہے، بنیان آئی ہے، واسکٹ آئی ہے، کندھے پر چادر آئی ہے، فرشتہ کہاں گیا؟ عقل نہ پیش کرنا، نص پیش کرنا، قرآن اور حدیث دینا. ماشاءاللہ بہت خوب. اچھا جب بچے کو بندہ یہاں بٹھائے، فرشتے دی باہتے بیٹھیں دا پوتر، پولیس والے تفتیش کے لیے الٹا لٹکاتے ہیں، فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ نہانے کے لیے شاور آن کرتے ہو، فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ سوئمنگ کے لیے نہر اور دریا میں جاتے ہو، فرشتہ سجھ ویندے سنہ تھیندے کہاں جاتے ہیں؟ سمجھاؤ. کہتے ہیں سمجھ کوئی نہیں آندی با اللہ دا آکھا ہے منو. تے میرا پوترا اتھا ہی سمجھ کوئی نہیں آندی، اللہ آکھا ہے زندہ ہے منو. تو یہاں بھی اللہ نے کہا ہے نا کہ مانو. یہ بھی عقل کیوں پیش کرتے ہو؟ یہ میں نے صرف اس لیے سمجھایا کہ میرے جانے کے بعد آپ کو کوئی کہنا اجی دلیل ولیل کوئی نہیں دیتی ایویں آکھس، اس لیے میں نے آیت پڑھ دی ہے. توجہ رکھنا، ہمارا نظریہ ہے انبیاء زندہ ہیں، لیکن قرآن کریم لفظ شہید کا دیتا ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ جب نبی کا لفظ حدیث میں تو آ گیا، قرآن کریم میں کیوں نہیں ہے؟ بھئی قرآن میں تو شہید کا ذکر ہے. ہمارے علماء ایک جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ بھی شہید ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں رسول اللہ ظاہر کے اثر سے شہید ہوئے ہیں، اور ظاہر کے اثر سے شہید ہونے والا مسلم میں والمبتون شہید. بہت اچھا. ایک جواب، لیکن ایک جواب اس سے بھی زیادہ جیکو آدن چس آ گئی ہے. توجہ رکھنا. ہم نے کہا سنو، ہم نے قربانی پہ بتایا تھا، قربانی میں ان اعضاء کو جن کو جانور کا کھایا نہیں جاتا، مثلا کھر ہے، بال ہے، اون ہے، کھال ہے، اللہ کے رسول نے ان کا ثواب بتایا ہے، لیکن گوشت کا ثواب نہیں بتایا جسے کھایا جاتا ہے. جواب تھا چھوٹے درجے کا ثواب بتایا جسے پھینکا جاتا ہے، بڑے درجے کا ثواب سمجھ آیا جسے کھایا جاتا ہے. کیوں جی؟ اوتی تو جوامع الکلم، حضور کو کلمہ جامعہ ملا ہے، لفظ ایک ہے، مطلب کئی آل ہوتے ہیں. نمازوں پر آئیں، جو بھول کے چھوڑی ان کا لفظ تو ہے، لیکن جو جان بوجھ کے چھوڑی ان کی قضا کا لفظ نہیں ہے. ہم نے کہا جو بھول کے چھوڑی یہ جرم چھوٹا ہے، جو جان بوجھ کے چھوڑی وہ جرم بڑا ہے. جب چھوٹے جرم کا جرم کا کفارہ بتایا کہ ان کی قضا کرو، تو بڑے جرم کا بطریق اولا سمجھ آیا کہ اس کی قضا کرنی پڑے گی. کیوں جی؟ اوتی تو جوامع الکلم، حضور کو کلمہ جامعہ ملا ہے، لفظ ایک ہے، مطلب کئی آل ہوتے ہیں. میں نے کہا اسی طرح قرآن کریم میں شہید کے لیے زندہ کی بات آئی ہے، نبی کا لفظ واضح نہیں ہے. اجی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اسی لیے کہ شہید کا درجہ چھوٹا ہے، نبی کا درجہ بڑا ہے. شہید کا رتبہ چھوٹا ہے، نبی کا رتبہ بڑا ہے. شہید کا مرتبہ چھوٹا ہے، نبی کا مرتبہ بڑا ہے. شہید کا درجہ چھوٹا ہے، نبی کا درجہ بڑا ہے. شہید مؤمن ہے، نبی ایمان ہے. شہید مسلم ہے، نبی اسلام ہے. شہید مذہب ماننے والا ہے، نبی مذہب لانے والا ہے. شہید قرآن پڑھنے والا ہے، نبی قرآن سنا کر اتار کے اللہ کے فرشتوں کا دیا ہوا تمہیں پہنچانے، سنانے، بتانے، سمجھانے والا ہے. تو رب العزت نے شہید کا ذکر کیا، چھوٹے کی حیات بتائی، نبی کی بڑی حیات خود بخود سمجھ آئی. بھئی کیوں؟ اوتی تو جوامع الکلم، پیغمبر کی ذات کو کلمہ جامعہ ملا ہے، لفظ ایک ہوگا مطلب کئی ہوں گے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.